بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سال زکوٰۃ پر جو ہے وہ گزرنا یہ ہم نے کہا کہ لازم ہے۔ اب وہ کس طرح گزرے گا وہ الحمدللہ ہم نے اس کی وضاحت مثالوں کے ساتھ جو سمجھ لی۔ اب آگے مختصر سوال ہیں اور اس کے جو ہے وہ انشاءاللہ مختصر جواب ہوں گے۔ مال زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ کون سے، یعنی وہ کون سے مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ زکوٰۃ تین قسم کے مال پر ہے۔ نمبر ایک سونا چاندی، کرنسی، نوٹ بھی انہی کے حکم میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو سونا چاندی، نمبر دو مال تجارت، اور نمبر تین سائمہ۔ سائمہ جانوروں کو کہتے ہیں، جانوروں کو بھی جو وہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی جو ہے وہ کچھ نشستیں رکھیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کوئی نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ مختصر انداز میں جو سیکھ لیں گے۔ اب کیا پہنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو جی ہاں، جو پہنے ہوئے زیورات ہوتے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن وہی صورتحال پوری رکھنی پڑتی ہے۔ آیا وہ نصاب تک پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، اس کی ہم نے کافی وضاحت کی۔ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ تو مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ کس کی نیت سے؟ بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مال تجارت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مال آگے سوال یہ اصل مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی یا نفع پر؟ تو زکوٰۃ نہ صرف مال تجارت پر فرض ہوگی، نہ صرف نفع پر، بلکہ سال مکمل ہونے پر نفع کی موجود مقدار اور مال تجارت دونوں پر جو زکوٰۃ فرض، یعنی نفع پر بھی ہوگی، نفع جو اس کے پاس ہے موجود، حاجت اصلیہ کے زائد ہے، رکھا ہوا رقم ہے اس پر بھی، اور جو مال تجارت ہے نا اس پر بھی جو وہ ہوگی۔ جیسے کوئی دکان ہے، اب دکان اس کی ہے اور اس میں جو جتنی چیزیں اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور جو اس کے پاس نفع ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ کیا ہر سال زکوٰۃ دینا ہوگی؟ مال تجارت جب تک خود یا دیگر اموال سے مل کر نصاب کو پہنچتا رہے گا، وجوب زکوٰۃ کی دیگر شرائط مکمل ہونے پر اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ ایسا نہیں آپ نے زندگی میں کوئی ایک دفعہ ادا کر دی تو وہ ادا کر دی، ایسا نہیں، بلکہ ہر سال کے اعتبار سے جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ شرائط پائی جائیں گی تو ہر سال جو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ جو دکان کرائے پر دی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، تو دکان جو کرائے پر ہے اس پر جو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کرائے پر دیے ہوئے مکان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ وہ مکان جو کرائے پر جو کرایہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں تو اگرچہ وہ 50 کروڑ کے بھی ہو لیکن اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، ان سے حاصل ہونے والا نفع تنہا یا دیگر اموال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ کی دیگر شرائط اگر اس پر پائی جائیں گی تو اس پر جو وہ زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ دینا جو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ کرائے کے جو مکانات ہوتے ہیں، جیسے اب کوئی کسی کے 2 مکان ہے، 3 مکان ہے، تو ان مکان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے نہیں۔ کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ ہم نے علت بیان کی ہے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ اگر وہ بیچنے کی نیت سے ہوگا مال تجارت ہوگا، مال تجارت سے مراد یہ کہ اس پر بیچنے کی نیت ہو۔ اب اس نے مکان خریدا، اب اس کی بیچنے کی نیت بن گئی، اب اس کو زکوٰۃ دینی پڑی۔ جیسے ایسا بھی کاروبار ہوتا ہے کہ جیسے مکان ایک خریدا، اس نے ایک خریدا اور ایک خریدنے کے بعد جو ہے وہ اب وہ اس کو بیچ کر جو دوسرا لے گا، یہاں جو ہے وہ اس کو بیچ کر جو کوئی اور کام کرے گا، مطلب اس طرح کے بھی جو ہے وہ کاروبار ہوتے ہیں۔ ایک مکان لیا، اس کو بیچا، پھر دوسری جگہ لے لیا، اس کو بیچا، پھر تیسری جگہ لے لیا، تو اس طرح بھی جو ہے وہ ان اموال پر بھی جو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ وہ مال تجارت میں سے، مال تجارت میں سے ہوگا زکوٰۃ فرض ہے، مال تجارت میں سے نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے تو کیا حکم ہے؟ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے، قرض ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب ہی باقی نہیں رہتا تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جتنا قرض ہے وہ نصاب میں سے آپ مائنس لازمی طور پہ کریں گے، نصاب میں سے مائنس کرنے کے بعد اگر اب وہ مال نصاب تک پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دین کی اقسام ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سنیں گے، بڑی اہم نشست ہے، ہم یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا مناظرے کے بعد جو ہے وہ ہم زکوٰۃ کے مسارے پر آ جائیں گے۔ یہ بھی جو بہت زیادہ اہم ہے کہ زکوٰۃ کن افراد کو دی جائے گی۔ ابھی تو بہت سارا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے آپ سمجھے کہ ختم ہو گیا، ابھی تو بہت سارے معاملات رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔